بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سلسلے کا نام ہے سلسلہ خیر خواہی۔ آپ کو خوش آمدید۔ اس کی آج دوسری ویڈیو میں ہم اس شخصیت کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں جن کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح گزری، اور پوری زندگی کی اس کتاب کا ہر باب دیکھو، ہر باب کی ہر فصل دیکھو، کتاب کا عنوان دیکھو، آغاز دیکھو، اختتام دیکھو، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس شخصیت نے ساری زندگی خیر خواہی کی، خیر خواہی کو پھیلایا، بھلائی کو عام کیا، ہر ایک کا بھلا سوچا، بھلائی کا درس دیا۔ اور وہ شخصیت کون سی شخصیت ہے؟ ان کے لیے میں ایک شعر اتنا عرض کروں گا کہ تیری شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، تیری شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، تیرا خلوص ہی کافی ہے تیری پہچان کے لیے۔ میری مراد ہے واقف رموز معرفت، خوشبو رومی، عالم ربانی، پیر طریقت، راہبر شریعت، استاذ العلماء، حضور قبلہ علامہ صاحبزادہ پیر سائیں سردار احمد عالم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ کھریپڑ شریف۔ آپ کی شخصیت اس دنیا میں ان چنیدہ لوگوں میں سے تھی، مشائخ کی لسٹ میں، علماء کی لسٹ میں، جن کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں، اور ایسی خصوصیات کہ جو ان کی ذات کا حصہ ہوتی ہیں۔ حضور قبلہ پیر سائیں سردار احمد عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ صرف مروجہ پیری مریدی کے اس سسٹم میں عام پیروں کی طرح خالی پیر نہیں تھے، بلکہ ایک مستند، معتبر اور متبحر عالم دین تھے۔ علمی معیار ہر مجلس میں انہوں نے علماء کے ساتھ ہمیشہ علمی گفتگو اور علم دوست انتہائی زیادہ، اس حد تک کہ علم کی جستجو میں انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں 10 سال بندیال شریف کے مرکز علم و عرفان جامعہ امدادیہ مظہریہ بندیال شریف میں گزارے، اور وہاں اس وقت کے ماحول میں، جس وقت کے وہاں کھانے پینے سے لے کر اور نہانے سے لے کر واش روم کی حد تک جو سہولتیں اب ہیں وہ وہاں نہیں تھیں، ان حالات کے اندر حضرت قبلہ پیر سائیں نے اپنے والد گرامی کے استاذ گرامی، استاذ العلماء، حضور استاذ العرب والعجم علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیے۔ اور آپ علم دوست اس حد تک تھے کہ ہر مجلس میں، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے پاس کچھ علماء جائیں اور ان علماء کے سامنے آپ اپنے استاذ گرامی حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر نہ چھیڑیں، بلکہ اگر یوں کہوں تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ ان کے ذکر سے پیر صاحب کی طبیعت میں بشاشت آ جاتی، اور آپ حشاش بشاش ہو جاتے، آپ کو تھکاوٹ بھول جاتی، اور آپ اپنے استادوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتے، آنکھیں نم ہو جاتیں، اور اپنے استاذ گرامی کا ذکر خیر کرتے تو یوں لگتا جیسے دیوانگی کی حد تک ان سے عشق کرتے ہیں۔ بات بات میں استادوں کا حوالہ، بات بات میں علامہ بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر، یہ آپ کی ہر مجلس کے اندر، جس مجلس میں علماء بیٹھے ہوں، آپ کے حجرہ مبارک میں علماء بیٹھے ہوں اور وہاں آپ اپنے استادوں کی بات بات پہ ذکر کرنا، ان کے فنون پڑھانے کا انداز، ان کے ساتھ طلباء کی محبت، طلباء کے ساتھ ان کی شفقت، ان کی محنت جاں فشانی، ان کی جو ہے وہ جد و جہد کا ذکر، اور ان کے اخلاص کا ذکر، ان کے مطالعہ کا ذکر، ان کی تدریس کا ذکر، یہ آپ کی مجلس کا ایک خوبصورت پہلو ہوتا تھا۔ بلکہ اگر پیر صاحب سارے دن کی مصروفیت کی وجہ سے کبھی تھکے ہوئے بھی ہوتے تو ان کو اگر کسی نے تازہ دم کرنا ہوتا تو 2 باتوں میں سے کوئی ایک بات چھیڑ دے، یا علامہ عطا محمد بندیالوی علیہ الرحمہ کی کوئی بات چھیڑ دے، ذکر چھیڑ دے، پیر صاحب بالکل تازہ دم ہو جاتے، تھکاوٹ بھول جاتے، نیند بھول جاتے، اپنے جسم کی جو تھکاوٹ ہے، تھکن ہے، اس کو بھول کر وہ ایک دم تازہ ہو جاتے تھے۔ یا پھر ان کے سامنے حضور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر، ان کے حوالے سے کوئی بات پوچھ لی جائے، کوئی بات چھیڑ لی جائے تو پیر صاحب کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی اور بالکل تازہ دم ہو کر گفتگو شروع کر دیتے۔
یعنی جنون اور عشق کی حد تک ان ہستیوں سے ان کو پیار تھا۔ اور اس حد تک ہم نے ان کو دیکھا کہ علماء معاصرین کی تکریم، تعظیم اور محبت میں ایک انفرادی انداز ان کا دیکھا، بالکل منفرد انداز۔ یعنی موجودہ ہمارے جو اس سسٹم میں علماء و مشائخ کے ہاں انداز ہوتا ہے محبت کا، تعظیم کا، ملنے کا، استقبال کا، الوداع کرنے کا کسی کو، اس سے بہت زیادہ آگے جا کر پیر صاحب کا انداز ہوتا۔ آپ کے معاصر علماء میں سے مشائخ علماء جب آپ کے پاس آستانے پہ حاضر ہوتے یا تشریف لاتے بزرگ علماء، تو پیر صاحب قبلہ ان کی تعظیم میں اتنا مبالغہ کرتے، تکریم میں اتنا مبالغہ کرتے کہ ریسیو کرنے کے لیے بھی اپنے حجرے سے باہر نکل کر، مسجد سے باہر نکل کر، آستانے کے گیٹ پہ باہر، مین گیٹ پہ آ کر خود ان کو ریسیو کرنا، اور پھر اپنے آگے آگے ان کو لے کے جانا، پھر ان کو اپنے سے زیادہ اچھی جگہ پہ بٹھانا، اور پھر جاتے وقت بھی ان کو اس طرح روانہ کرنا، اس طرح جھک جھک کے ملنا، بچھ بچھ کے جانا، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ تو علماء تھے۔ حد یہ ہے کہ طلباء کی تکریم، طلباء جو دین پڑھنے والے طلباء ہیں ان کی تکریم، بلکہ آپ کے اپنے شاگرد، آپ کے اپنے مرید، وہ طلباء جو آپ کے ہی پاس پڑھ کر مثلا تدریس پہ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا ایک انوکھا نرالا انداز کہ جو بہت مشکل ہے کہ ایک پیر اپنے مرید کے لیے اتنی محبت کا اظہار کرے، ایک شیخ اپنے ارادت مند کے لیے، اپنے بیعت ہونے والے مرید کے لیے اتنی محبت کا اظہار کرے۔ یہ حیران کر دینے والا ان کا انداز تھا۔ طلباء کی خدمت کرنا، طلباء نے جب ملنے کے لیے جانا تو آپ اتنے مرد شناس تھے، رمز شناس تھے، مزاج شناس تھے کہ جو غریب طلباء تھے، جو مالی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، طلباء مالی طور پر ہی کمزور ہوتے ہیں، ویسے تو یہ طلباء کمزور نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے معاشرے کو رزق ملتا ہے، یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے معاشرے کو علم کا نور اور علم کی روشنی ملتی ہے۔ تو بہرحال جو مالی لحاظ سے بعض طلباء کمزور ہوتے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب انہوں نے طلباء نے جاتے وقت دستبوسی کرنی تو آپ نے اپنی جیب سے ہاتھ ڈال کے ان کی کوئی نہ کوئی خدمت کرنی، ان کو اپنی طرف سے آپ نے تحفہ دے دینا پیسوں کی شکل میں، اتنے میں طالب علم کا خرچہ بن جانا اور اس نے خوش ہوتے ہوئے جانا، دعائیں دیتے ہوئے جانا۔ کتنے ہی طلباء کو جناب نے اپنے ذاتی خرچے پر پڑھا کے ان کو اعلیٰ مناصب پہ، اعلیٰ عہدوں پہ ان کو پہنچایا، اور اس کے بعد کوئی لالچ نہیں، کوئی کسی قسم کا ان سے کوئی غرض نہیں، بے لوث خدمت طلباء کی۔ یہ انداز کہاں سے ملے گا؟ پھر مدارس والوں کی اتنی حوصلہ افزائی، عام ہمارے جیسا کوئی طالب علم بھی جائے اور وہ کوئی دین کا کام کرنے والا کوئی بھی اچھا بندہ، چاہے وہ حفظ پڑھا رہا ہے، تجوید پڑھا رہا ہے، درس نظامی پڑھا رہا ہے، کوئی اپنی مسجد کا نظام اچھا چلا رہا ہے، اس کو داد دینا، اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کا حوصلہ بڑھانا، اس کے ساتھ پیار کا اظہار کرنا، اس کے کام کا ذکر کر کے بتانا کہ آپ کے کام کی رپورٹ مجھے پہنچتی رہتی ہے، میرا بہت دل خوش ہوتا ہے۔ بلکہ آپ کا ایک جملہ مشہور تھا کہ بس دین دا کم جڑا ہے میری کمزوری ہے، ساڈے دل وچ وہ بندہ وسدا ہے جڑا دین نال مخلص ہے، دین دا کام کردا ہے، یہ میری کمزوری ہے۔ بہت بڑی بات تھی کہ یہ میری کمزوری ہے، جس نے میرا دل لوٹنا ہے، جس نے مجھے اپنا محب بنانا ہے، وہ دین کا کام شروع کر دے، میرے دل میں اس کا پیار ہی پیار ہے۔ پھر مدارس والوں کی اتنی حوصلہ افزائی کہ درجنوں مدارس ایسے ہیں جن کو جناب اپنی طرف سے وظیفہ بھیجتے تھے، وہاں استاد کام کر رہے ہیں، استاد پڑھا رہے ہیں اور وظیفہ آپ اپنی طرف سے ان کو دے رہے ہیں، اور وہاں استادوں کی تربیت جو پڑھانے پر مقرر کیے ہیں، جن کی ڈیوٹی لگائی ہے، ان کی تربیت یہ فرمائی ہے کہ کسی سے لالچ نہیں رکھنا، کسی سے دنیا کی کسی خدمت کی توقع نہیں رکھنی، کام کا صلہ جو ہے وہ اللہ نے دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ ایک ایک طالب کو، ایک ایک مرید کو، ایک ایک مدرس کو یہ نصیحتیں۔ بلکہ اکثر ہم جب بیٹھے ہوتے تو اس دوران اگر کوئی طالب علم ملنے آ جاتا ہے یا کوئی استاذ کسی جگہ پڑھا رہا ہے، حفظ، تجوید یا درس نظامی کسی جگہ ڈیوٹی کر رہا ہے، تو اس کو نصیحتیں کرنی کہ بیٹا وہاں احتیاط سے کام کرنا، ذمہ داری سے کام کرنا، لوگوں کو جو ہے وہ شکایت کا موقع نہ دینا۔ اتنی نصیحتیں، اتنی خوبصورت انداز میں نصیحتیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا خلوص، لالچ کوئی بھی نہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے اگلے بندے کی اصلاح کرنا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر آپ کا انداز یہ تھا کہ روایتی جلسے اور روایتی پروگرامز جو ہیں ہمارے اہل سنت کے ہاں رواج پا گئے ہیں کہ بہت بڑے اجتماع ہو، نعرے لگیں اور گرج برس ہو اور دھواں دار تقریریں ہوں، اور اس کے بعد سال ہا سال ہم پوچھیں بھی نہ اور کوئی کام نہ ہو، اس کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے۔
آپ کا فرمانا تھا کہ یہ روایتی جلسوں اور پروگراموں سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ عملی کام کرو، محلے لیول پہ لوگوں کو نماز، قرآن پاک، بچوں کو قرآن تجوید کے ساتھ، تجوید کا بہت زیادہ شوق تھا، تجوید پڑھے ہوئے بچے جب قرآن پاک پڑھتے تو آپ بہت خوش ہوتے، تجوید والوں کی بڑی حوصلہ افزائی فرماتے۔ آپ کے دل کی خواہش تھی کہ جس طرح لڑکوں طلباء کے ہمارے ہاں تجوید کے بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اسی طرح طالبات کے شعبے میں، بچیوں کے شعبے میں بھی تجوید کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے، اور آپ ہمیشہ عملی کام کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ عملی کام کرو۔ اور بے نفسی کا یہ عالم تھا، اس حد تک بے نفس بندہ بہت کم دیکھنے کو ملے گا۔ ہزاروں مشائخ میں سے بھی بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے اپنی ذات کے حوالے سے اس حد تک بے نفس کر دیا ہو، اس حد تک اللہ نے ان پر فضل کیا ہو کہ وہ اپنی میں بالکل مار چکے ہوں، کہ جلسے میں کسی پروگرام میں آپ کی صدارت ہے، آپ کی صدارت میں کوئی بڑے سے بڑے علماء کے خطاب ہوتے، کوئی خطیب آپ کے لیے تعریفی جملے بولنا شروع کرتا، 2 جملے سننا گوارا نہیں کرتے تھے، 2 لفظ پورے ہونے سے پہلے اس کو روک دیتے، اس کے گھٹنے کے پہ ہاتھ لگا کے دے، سائیں بیان فرماؤ، میں عاجز مسکین ہاں، میری گل چھڈو، بیان شروع کرو۔ یعنی اس حد تک مجھے یاد ہے کہ 3 سال پہلے جامعۃ الحبیب کا سالانہ جلسہ تھا، حضرت پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب کا درس حدیث تھا، درس بخاری آخری حدیث پاک کا، تو اس میں چونکہ جلسہ دستار فضیلت تھا تو جامعۃ الحبیب کے طلباء بھی اپنی طرف سے تقاریر کی صورت میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے اسٹیج پر، تو طلباء کی اور پھر طلباء بھی ہوں اور مرید بھی ہوں، تو ان کے دلوں میں ظاہر اپنے شیخ کی، اپنے رہبر کی، رہنما کی، اپنے مربی اور اپنے محسن کی ایک قدر ہوتی ہے، اور وہ لفظوں کی صورت میں چھلکتی ہے، باہر آتی ہے۔ تو چند ایک طلباء نے اپنی تقریروں میں پیر سائیں کی تعریف کر دی، یعنی 2 3 جملے سائیں کی تعریف میں بول دیے۔ سائیں اپنی نشست سے اٹھے اور اٹھ کر مائک پر تشریف لائے، اور مائک پر کھڑے ہو کر اس کی وضاحت میں فرمایا کہ یہ ان بچوں کی محبت ہے، یہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں بہت ناقص ہوں، میں بہت کمزور ہوں، اور اس حد تک عاجزی کا اظہار فرمایا کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے سب لوگوں کے سامنے، اور اکثر وہ یہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر اور وہی شعر پڑھا بیدم وارسی کا مائک پہ کھڑے ہو کر کہ میری کوئی تعریف نہ کرے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے لیے کوئی لفظ نہ بولو، آپ حضور کی شان بیان کرتے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں وہ کریں۔ بیدم وارسی کا مشہور شعر آپ کی زبان پہ ہوتا تھا اکثر ہی کہ تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے۔ اس حد تک خلوص، اس حد تک عاجزی، منکسر المزاجی، انکساری، اور اپنے نہ ہونے کا ہمیشہ یقین دلاتے رہنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور یہ اس حد تک اللہ پاک نے ان کو نوازا کہ آپ نے تکریم مہمان کے سلسلے میں ان کے ہاں ایک عجیب سلسلہ دیکھا کہ حدیث پاک میں انزل الناس علی منازلہم، لوگوں کو ان کی منازل اور ان کے مرتبے کے مطابق اتارو، ان کے ساتھ پیش آؤ، برتاؤ کرو، جو مہمان آئیں آپ کے پاس تو ان کے ساتھ ان کے مرتبے کے مطابق پیش آؤ۔ یہاں اس حدیث پر عمل ایک عجیب انداز میں دیکھا کہ ہر درجے کا مہمان، عام مریدین آ رہے ہیں، غرباء آ رہے ہیں، مساکین آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ، اور اسی آستانے پہ، اسی درگاہ پہ، اسی حجرے میں جو ہے وہ امراء آ رہے ہیں، سیاستدان آ رہے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ بھی آ رہے ہیں حاضری دینے کے لیے، اور وہاں پر مشائخ ہیں تو ان کی تکریم کا اپنا انداز ہے، وہاں علماء آ رہے ہیں تو ان کی تکریم کا اپنا انداز ہے، لیکن ہر آنے والا مہمان تأثر یہ لے کر جاتا تھا کہ جس مرتبے پر انہوں نے مجھے عزت دی ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں، میری اتنی اوقات نہیں ہے جتنا پیر صاحب نے مجھے نوازا ہے، پیر صاحب نے اتنی محبت میرے ساتھ کی ہے، میں تو اس کا اہل نہیں ہوں۔ اس انداز کے ساتھ قبلہ سائیں جی نے زندگی گزاری، ہر بندے نے اپنے تئیں یہ سمجھا اور دل میں یقین رکھتا ہر بندہ کہ سائیں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ اہل تصوف جانتے ہیں کہ اولیاء کی نشانی ہے ان کی نشانیوں میں سے ایک کہ ان سے نسبت رکھنے والا ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شیخ میرے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے ہیں، میرے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، یہ شخصیت صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، صدیوں بعد، اور یہ سچ ہے
کہ انہوں نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا ہے، جو کچھ وہ اپنے یادگار کے طور پر دارالعلوم جامعہ الحبیب کی شکل میں، خانقاہ عالیہ قادریہ کھریپڑ شریف کی شکل میں جو نظام وہ چھوڑ کر گئے ہیں، وہ بہت بڑا خوبصورت نظام ہے۔ وہاں ہر آنے والا بندہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایک منفرد تعلق کے طور پر پہچانتا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ آج اس آستانے کے در و دیوار سائیں جی کی محبت میں بچشم نم ہیں، اور یہ حقیقت ہے 100% کہ ایسی ہستیاں بہت عرصے کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ جب بھی جانا کسی مہمان نے، جس مہمان کا جو سٹیٹس ہے، جو مرتبہ ہے، اس کے مطابق اس کے لیے ارینجمنٹ، کھانے کا، چائے کا، فروٹ کا، اس کی مہمان نوازی کا، عزت و تکریم کا، نشست و برخاست کا، اور یہ ایک عجیب ہر مہمان کے ساتھ ان کی محبت کا تعلق تھا۔ بہرحال آج ہر طالب کی، ہر مرید کی، ہر محب کی، ہر نسبت رکھنے والے کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں ہر کوئی بیٹھا ہے اور بیٹھ کے اس حجرے کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتا ہے اور پھر آنکھیں جھکا لیتا ہے، سر اٹھتا ہے حجرے کی طرف لیکن پھر نظریں جھک جاتی ہیں۔ یہ کیفیت ہے، اور وہ کسی نے کہا تھا کہ ہر بندے کے دل میں جو ان کی محبت تھی، وہ ہر بندہ آج یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں لیکن وہاں وہ محبوب نظر نہیں آتا جن کے لیے میں سفر کر کے جاتا تھا، جن کی زیارت کے لیے میں جاتا تھا، جن کے ہاتھ چومنے کے لیے میں جاتا تھا۔ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ اپنے آپ کو اس دور میں محسوس نہیں کرتا تھا، وہ صدیوں پہلے کسی پرانے دور کے صوفی اور بزرگ کی مجلس میں اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا۔ تو آج ہر بندے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ راتیں چاند کے ساتھ گئیں، وہ باتیں چاند کے ساتھ گئیں، اب سکھ کے سپنے کیا دیکھوں جب دکھ کا سورج سر پر ہو۔ اور یہ بہت بڑی ایک صبر آزما مرحلہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور قبلہ پیر سائیں جی کے درجات بلند فرمائے، ان کو بے حساب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ آستانہ عالیہ کھریپڑ شریف کے نظام کی اللہ پاک کی حفاظت فرمائے، اور جناب کے جانشین حضرت صاحبزادہ پیر سائیں اویس احمد قادری کو اللہ پاک صحت و سلامتی کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ طلباء غمزدہ ہیں، اساتذہ غمزدہ ہیں، مریدین غمزدہ ہیں، قریبی احباب غمزدہ ہیں، ان کے پاس جانے والے غمزدہ ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا فانی ہے۔ اتنی بڑی بڑی ہستیاں بھی، ویسے بھی پیر سائیں تو اپنی پوری زندگی میں جو درس مثنوی دیتے تھے، ان کے درس مثنوی میں کوئی بندہ ایک بار صرف بیٹھا ہے جا کے، ایک بار درس مثنوی جس نے سنا ہے نا، صرف ایک بار، اس کو بھی وہ جب اٹھا ہے تو یہ یقین لے کے اٹھا ہے، اور اس کا یہ یقین مضبوط ہو چکا کہ یہ دنیا فانی ہے، اخلاص ہی سب کچھ ہے، توکل سب کچھ ہے، قناعت سب کچھ ہے، یہ دنیا ناپائیدار ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ پردیس ہے، ہم یہاں پردیسی ہیں، ہمارا اصل دیس آخرت کی زندگی ہے۔ ان کے ہر درس میں آنے والا بندہ وہ یہی سبق لے کر جاتا تھا، چاہے کوئی ایک بار آتا، چاہے کوئی ہر اتوار کو آتا، ہر جمعے کو آتا، چاہے کوئی پوری زندگی آتا رہا، ہر درس کا خلاصہ مولانا روم کی مثنوی کی شکل میں انہوں نے لوگوں کو دنیا کی ناپائیداری، دنیا کی عارضی ہونے کی، دنیا کے فانی ہونے کے اوپر درس دیا اور یقین دلایا۔ آج جو ہے وہ حقیقت ہے کہ جن کے دل پہ بیتی ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا صدمہ ہے۔ محمد علی سجن معروف نعت گو شاعر گزرے ہیں، تو انہوں نے کسی موقع پہ کہا تھا پنجابی میں کہ دکھ کسے دے کوئی نہیں جاندا، دکھ کسے دے کوئی بھی جاندا نہیں، ہومن نین سوالی تے پتہ لگدا ہے، رو رو ماہی دے درد فراق اندر، اڈے چہرے دی لالی تے پتہ لگدا ہے، باجو سجنا متراں پیاریاں دے، ویڑا دسے جد خالی تے پتہ لگدا ہے، لگا ہووے جدو انباں نوں بور سجن، رسے باغ دا مالی تے پتہ لگدا ہے، رسے باغ دا مالی تے پتہ لگدا ہے، سجنا نے مل لے نے کنارے جو دور دے، زندگی گزار داں گے سہارے حضور دے، چنگی نبھا کے ٹر گئے ہیں دلدار جانیاں۔ یہ پیر سائیں سردار احمد عالم صاحب کی زندگی پر پنجابی کے ایک مصرے میں جو تبصرہ محمد علی سجن صاحب نے کسی موقع پر کسی کے لیے کیا تھا، آج وہ بالکل پیر صاحب اس کا مصداق نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا چنگی نبھا کے ٹر گئے ہیں دلدار جانیاں، رب بخشے تینوں صدقے دیارے حضور دے، رب بخشے تینوں صدقے دیارے حضور دے۔ اللہ پاک ان کا وہ خلوص، ان کا وہ عشق
ان کی وہ محبت، ان کی وہ لگن جو اپنے جامعہ کے ساتھ تھی، اپنے اساتذہ کے ساتھ تھی، طلباء کے ساتھ تھی، اور ہزاروں اپنا شاگرد اور مرید ان کے ساتھ تھی، اور درجنوں مدارس جن کے ساتھ ان کی محبت اور تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے اور اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، اور حضرت پیر سائیں کا فیضان ہمیشہ ہم سب پہ جاری و ساری فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔